حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 وجہ ہیں جس کی وجہ سے تیرے اوپر مصیبت آتی ہے اور تیرے سے نعمتیں چھنتی ہیں۔ پوچھا گیا حضور وہ 3 وجہ کیا ہیں، بیان تو فرما دیں۔ آپ نے فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات وہ کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، اللہ پاک اس کی وجہ سے تیرے اوپر کوئی مصیبت نازل فرما دیتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، انسان چوری کرنے گیا وہاں اس نبینہ ہو گیا، اللہ کی نعمت آیا چھن گئی، کس کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ گناہ۔ بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے، فرمایا کسی پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، بعض اوقات وہ رب ڈھیل دیتا رہتا ہے، بعض اوقات وہ پکڑ لیتا ہے۔ ایک یہ وجہ۔ دوسری فرمایا دوسری وجہ مصیبت کی یہ ہے کہ بعض اوقات تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ نیکیوں کی وجہ سے ختم نہیں ہو پاتے، جن گناہوں کی وجہ سے تو نے جہنم میں جانا ہوتا ہے، اللہ مصیبت نازل فرما کے تیرے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بھی وجہ ہے۔ فرمایا تیسری وجہ، بعض اوقات تو نے نمازیں بھی پڑھی، تو نے روزے بھی رکھے، تو نے حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، صدقہ و خیرات بھی دیا، تیرا اخلاق بھی اچھا تھا، سیرت اچھی تھی، کردار اچھا تھا، لوگوں کے ساتھ رہن سہن اچھا تھا، لیکن رب کے قرب میں تو وہاں تک نہ پہنچا جہاں تو نے پہنچنا تھا۔ قرب الہی تجھے اتنا نہ ملا جتنا ملانا تھا، معرفت الہی اتنی نہ ملی جتنی ملنی تھی، درمیان میں کچھ وقفہ تھا، گیپ تھا، فاصلہ تھا۔ وہ فاصلہ طے کرنے کے لیے نہ نمازیں تیرا ساتھ دے رہی تھی، نہ روزے تیرا ساتھ دے رہے تھے، نہ حج تیرا ساتھ دے رہا تھا، نہ زکوٰۃ تیرا ساتھ دے رہی تھی، نہ صلہ رحمی تیرا ساتھ دے رہی تھی، نہ خیرات صدقات تیرے ساتھ دے رہا تھا، کوئی چیز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ یہ درمیان میں گیپ تھا، درمیان میں فاصلہ تھا، قرب الہی مل نہیں رہا تھا۔ بعض اوقات اللہ مصیبتیں نازل فرما کے یہ فاصلے دور کر کے تجھے اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ یہ 3 وجہ۔ ضروری نہیں کہ کسی ایک وجہ سے، بعض اوقات کسی پہ مصیبت آ گئی تو ہم لوگ کہتے ہیں یہ ظالم بڑا ہے اس لیے اس پہ آئی۔ او بھائی 3 وجہ ہو سکتا ہے ظالم نہیں، وہ رب کا پیارا ہو، تھوڑا فاصلہ باقی ہو، رب نے مصیبت نازل کر کے اپنا محبوب بنا لیا ہو۔ 3 وجہ ہماری بس سوچ، ہمارا نظریہ، ہماری فکر ایک چیز پہ اڑ گئی، بس دیکھا نا زیادتی کرتا تھا، رب نے کیا کیا؟ ان کے گھر ہی مصیبتیں آئی رہتی ہیں، رب اچھا بدلہ دے رہا ہے نا؟ نہیں۔ اچھا ساتھ ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب ہمارے لیے فیصلہ کیا کہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ کس وجہ سے آئی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ میرے اوپر مصیبت آئی ہے، اب 3 وجہ ہیں، یا تو میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، یا میرا گناہ مٹنا چاہتا ہے اس لیے، یا میرے درجات بلند ہونا چاہتے ہیں اس لیے۔ یہ تو آپ سمجھ گیا کہ 3 وجہ ہیں۔ اب یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ مصیبت جو آ گئی تو اس کی وجہ کیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں او میرے مریدو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں علامتیں بھی بتا دیتا ہوں، تم خود جان لو گے کہ کیوں آئی ہے۔ اچھا کسی گناہ کی وجہ سے، کسی ظلم کی وجہ سے جو مصیبت تم پہ آئے گی نا، جن لوگوں پہ آئے گی، تم نے دیکھنا ہو یار اس بندے پہ یہ جو مصیبت آئی ہے کہ کیوں آئی ہے، تو دیکھنا مصیبت آنے کے بعد اگر وہ رب کا شکوہ کرے، رب کی شکایت کرے، لوگوں کو کہے لوگوں یار دیکھو میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، پھر بھی مصیبتوں نے، پریشانیوں نے، بیماریوں نے میرے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے، کبھی مجھے یہ ٹینشن، کبھی یہ ٹینشن، کبھی یہ ٹینشن، لوگوں کو شکایتیں لگائے، اللہ کا شکوہ کرے، اس کا شکر نہ کرے، اس کی حمد بیان نہ کرے، سمجھ لینا کہ کسی ظلم کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ اور پھر فرمایا مصیبت آئے لیکن کسی کو کچھ نہ کہے، مصیبت آنے کے بعد صبر کرے، آنکھ چلی گئی کہے مولا تو نے ہی دی تھی، تو نے واپس لے لی، کوئی بات نہیں، رزق آیا تھا چور لے کے چلے گئے، کہ کوئی بات نہیں مولا تو نے ہی تو دیا ہے، تیرے حکم سے لے گئے ہیں، خیر ہے، صبر کرے، سمجھو گناہوں کو مٹانے کے لیے مصیبت آئی ہے۔
اچھا قرب الہی کے لیے جو مصیبت آتی ہے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ مصیبت آنے کے بعد اس کے سجدوں میں اس کو زیادہ اطمینان اور سکون ملنا شروع ہو جائے۔ پہلے سجدے کرتا تھا تو اتنا سکون نہیں ملتا تھا، اب ادھر مصیبت بھی ہے، سجدے میں جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو، ادھر پریشانی بھی ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے تو مزہ، ادھر مصیبت بھی ہے، روزہ رکھتا ہے تو سارا دن اس کی حمد اور اس کی ثنا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت آئی ہے اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔